کہ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اولاد میں تقسیم کرنا چاہیں تو آیا یہ درست ہے یا نہیں؟ نیز یہ بھی فرما دیں کہ اس کی تقسیم کار کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ سندس، اگر والدین اپنی اولاد کو اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اور ملکیت تقسیم کر کے دینا چاہتے ہیں تاکہ اولاد اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے تو اس کے لیے شریعت نے چند تعلیمات فرمائی ہیں۔ نمبر 1، والدین اپنے لیے بھی کچھ حصہ نکال لیں، اپنی بیوی کے لیے نکال لے خاوند اور اپنے لیے بھی رکھ لے۔ اس کے بعد باقی ماندہ حصہ یہ مالک ہے، یہ چاہے تو اس ترتیب پہ کرے کہ بیٹی کا ایک حصہ بیٹے کا 2 حصے جیسے وفات کے بعد ہے، لیکن بہتر یہ کہ زندگی میں کر رہا ہے تو برابر کی بنیاد پہ تقسیم کر دے، کیونکہ یہ مالک ہے تو یہ تقسیم کر سکتا ہے اور یہ دے دے، اور تقسیم کرنے کے بعد ہر کسی کو یہ بات بتا دے کہ آپ اس چیز کے مالک ہو گئے ہیں، قابض ہو گئے ہیں، بس ختم، اب پھر اس میں میراث تقسیم نہیں ہو سکے گی، زندگی میں ہو گیا۔ جو والدین کا اپنا رکھا ہوا حصہ ہے وہ بھی بیوی کے نام پہ قبضے میں دے دے، یہ نہ ہو کہ والد کی وفات کے بعد والد کا حصہ اپنی اماں سے لینا لوگ شروع کر دیں، جیسے آج کل بہت سی خناسیت کے واقعات ہمیں ایسے پہنچتے ہیں، تو یوں کر سکتے ہیں۔ اس دوران اگر کسی بچے کی خدمت سے ماں باپ زیادہ خوش ہیں اور وہ اس کو تھوڑا زیادہ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ دوسرے اپنی اولاد کے فرد کو محروم کرنے کی نیت نہ ہو کہ میں اسے محروم کروں، اسے زیادہ دینا تو سب کو ہے، کسی کو محروم نہیں کرنا، لیکن کسی کو تھوڑا زیادہ دینا چاہیں خدمت کے بل بوتے پر تو دینا جائز ہے۔ نسیم علی شاہ پوچھتے ہیں، ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ بتا دیں تاکہ میں سنت کے مطابق اپنے ناخن کاٹ لوں۔ نسیم شاہ صاحب، ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ پرفیکٹ طور پہ کسی حدیث پاک میں موجود نہیں ہے۔ یہ جو دنیا میں مشہور ہے نا کہ پہلے یوں کاٹے پھر 2 انگلیاں چھوڑ دیں، پھر 1 انگلی کاٹے پھر 1 انگلی چھوڑ دیں، پھر اس انگوٹھے سے، پھر دائیں سے، پھر بائیں سے، یہ ترتیب لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہے، رسالت مآب علیہ السلام کی تعلیم کردہ نہیں ہے۔ آپ نے انگوٹھے آپ نے ناخن کاٹنے ہیں تو آپ ناخن کاٹیں۔ ہاں، بہتر ہے حدیث پاک کے مطابق کہ دائیں طرف کو رسالت مآب علیہ السلام پسند فرماتے تھے، تو آپ پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیں، پورے 5 کے 5، اور پھر اس کے بعد بائیں ہاتھ کے کاٹ لیں، یہ ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ دائیں ہاتھ کے 4 کاٹ کے انگوٹھا چھوڑ دیتے ہیں، اب اس کو آخر میں کاٹیں گے، پھر بائیں ہاتھ سے شروع ہو جاتے ہیں، اسے مسنون تعلیم آپ نہیں کہہ سکتے۔ آداب کے ساتھ آپ دائیں پہلے کر لیں، جیسے سنت میں آداب ہوتے ہیں کہ دائیں طرف تیامن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، پھر بایاں کر لیں، تو اس ترتیب پر ہو سکتا ہے۔ بتائیے کہ کیا موبائل فون پر دم کرانا جائز ہے، اور اگر کوئی صاحب موبائل فون کے ذریعے دم کریں تو یہ دم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ کہ غسل کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے یا کسی جگہ سے خون نکلے تو شریعت میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ غسل کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ آپ وضو فرما لیں، اور اگر خون نکلا ہے اور خون بہہ پڑا ہے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، لہٰذا آپ کو وضو دوبارہ کرنا ہوگا جس وقت خون بند ہو جائے۔ ایک ہے خون کا نکلنا اور ایک ہے اس جگہ سے بہہ پڑنا، اس کا الگ الگ حکم۔ صرف خون نکلا ہے، رسا ہے، بہا نہیں ہے، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو برقرار ہے۔ لیکن خون نکل کے بہہ پڑا ہے تو لہٰذا اب آپ کے لیے وضو دوبارہ کرنا آپ کے لیے لازمی ہوگا، ورنہ اس وضو کو آپ برقرار نہیں رکھ سکتے جا رہی ہے۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زمانے کی تبدیلی کے ساتھ مزید ترقی کرتے ہوئے ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ان میں ایک چیز لائیو دم کرنا ہے جو موبائل فون کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں، تجربہ یہ ہے کہ موبائل فون کے ذریعے اگر دم کیا جائے اور مریض کو وہ الفاظ قرآنی سنا دیا جائیں تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ صحیح ہو جائے گا، اور یہ ہم نے دیکھا بھی ہے۔ موبائل کے ذریعے قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہیں، رسالت مآب علیہ السلام کی طرف سے رقیہ شرعیہ کے جو الفاظ دم آئے ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مریض کو صحت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس کی گنجائش موجود ہے کہ آپ فون کال کے ذریعے، موبائل کے ذریعے آپ دم رکھ سکتے ہیں اور دم کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کی گنجائش موجود ہے۔ امین الحق صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب، ہم نے نماز پڑھنی تھی اور ہمیں قبلہ معلوم نہیں تھا، ہم کسی ایسے ایریے میں تھے
تو ہم نے مختلف طرح پہ مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، ہمیں اب بھی شک ہے کہ وہ قبلہ تھا یا نہیں تھا، اس بارے میں شریعت اسلامیہ ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ سفر کے دوران ایسی صورتحال کا پیش آ جانا یہ ممکن ہے، اور ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ انسان ایسی جگہ ہو جہاں پر سمت قبلہ کا تعین کرنے والا کوئی نہ ہو، اور آپ کے پاس ایسے آلات بھی نہ ہوں جن کے ذریعے آپ سمت قبلہ کو معلوم کر سکیں، تو اب دو ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ یا تو آپ کو کوئی بتانے والا موجود ہو جو آپ کو بتائے کہ اس طرف قبلہ ہے، آپ اس کی بات کو تسلیم کیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایک بندے ہیں، دو ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو ہر بندہ تحری کرے۔ تحری کا معنی ہے کوشش، قرائن کے ذریعے، اشارات کے ذریعے، علامات کے ذریعے اور اپنے تجربے کے ذریعے کوشش کرے اور قبلے کی سمت متعین کرنے کو اپنی تگ و دو پوری کر لے۔ اس پر اس کوشش کے بعد وہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لے کہ اسے یقین ہے کہ اس طرف قبلہ ہے، تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر بعد میں علم ہو کہ اس طرف تو قبلہ نہیں تھا، جس طرف میں نے منہ کر کے نماز پڑھی ہے لیکن میں نے کوشش اپنی پوری کی تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کی نماز ہو جائے گی، لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے احادیث پاک کئی طرح کی موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ سنن بیہقی سے ایک حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں تھے اور رات کو بادل چھائے ہوئے تھے اور ہم نے نماز پڑھنی چاہی، تو اس میں ہم نے ایک دوسرے سے قبلے کے بارے میں اختلاف کیا۔ کچھ لوگ کہتے تھے قبلہ اس طرف ہوگا، کچھ کہتے تھے اس طرف ہوگا۔ کہتے ہم سب نے اپنی اپنی تحری اور کوشش کے بعد اپنے سامنے نشان لگا کر ایک لکیر کھینچ کے نماز ادا کر لی کہ صبح اس لکیر کو جا کر دیکھیں گے۔ کہتے صبح دیکھا تو ہم میں سے تو کسی نے ٹھیک طرف نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن نماز ہم نے پڑھ لی کہ وہ قبلہ اس طرف نہیں تھا۔ یہ بات ہم نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم نے رات کو تحری کی ہے، کوشش پوری کی ہے قبلہ سمت متعین کرنے کے لیے اور نماز پڑھ لی ہے، لیکن جب ہم نے لکیر لگا دی کہ صبح ہم دیکھیں گے تو ہم نے دیکھا ہم قبلہ رخ نہیں تھے۔ تو کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا اور فرمایا تمہاری نماز ہو گئی۔ اسی کو امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن دارقطنی میں اور امام ابو حاکم نیشاپوری رحمہ اللہ نے المستدرک میں اندر المستدرک علی الصحیحین میں، اور حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ نے اسے سنن بیہقی میں نقل کیا۔ تو اس حدیث پاک سے سمجھ آتا ہے کہ آپ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف آپ کی تحری ہونی چاہیے، اور اگر تحری کے بغیر آپ نے خواہ سے ایک طرف متعین کر کے نماز پڑھ لی اور آپ نے کوشش نہیں کی تھی، تو پھر اس حدیث کے مطابق فتویٰ یہی ہوگا کہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا قبلہ کیا ہے، آپ نے تو اپنے سر سے نعوذ باللہ ایک مصیبت کی طرح اتارنے کا کام۔ توصیف احمد صاحب سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کوئی عورت اپنے لیے کچھ زیور رکھے ہوئے ہے لیکن وہ اپنی بیٹی کے نام کرنا چاہتی ہے، جبکہ بیٹی بہت چھوٹی ہے اور بالغ بھی نہیں ہے، تو جب وہ بیٹی کے نام کر دے گی تو کیا نابالغی کی حالت میں بیٹی اس سونے کی مالک ہوگی یا نہیں؟ اور اگر مالک ہو جائے گی تو اس پر زکوٰۃ کا حکم کیا ہے؟ شریعت اس بارے میں کیا ہماری رہنمائی فرماتی ہے؟ جناب توصیف صاحب، نابالغ کو کوئی چیز ہبہ کرنے سے، گفٹ کرنے سے، اس کو دے دینے سے اس کی ملکیت میں آ جاتی ہے۔ اگر یہ خاتون اپنی بیٹی کو سونا دینا چاہتی ہے تو اس کی بچی سونے کی مالکہ قابضہ بن جائے گی اور ملکیت اس کی بچی کی شمار ہوگی، اس کی شمار نہیں ہوگی۔ اور نابالغ بچی ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، اگرچہ سونا حد زکوٰۃ کو پہنچ چکا ہو۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب اس طرح ماں باپ کسی اولاد میں دیتے ہیں جو عام طور پہ لوگوں کا رواج ہے، بعد میں اس کو خود استعمال نہیں کر سکتے۔ یاد رکھنا، میری بچی کی ہے، میں ادھار لے رہی ہوں، نابالغ سے کیا آپ دوبارہ ادھار لے رہی ہیں؟
نابالغ سے آپ دوبارہ لے نہیں سکتی، بلکہ اس کی آپ سرپرست ہیں، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے تا وقت ہے کہ وہ بالغ ہو جائے اور آپ اس کو دے دیں، اسے پتہ چلے، جب وہ اپنے کنٹرول میں لے لے، بعد میں آپ کو دے یا نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن آپ دوبارہ اس میں استعمال کے معاملات میں اتھارٹی نہیں رکھیں گی، یہ آپ کو پتہ ہو۔ باقی زکوٰۃ اس پہ بالغ ہونے تک نہیں آتی، جب بچی بالغ ہو جائے گی، 1 سال گزرے گا، تب اس پر زکوٰۃ کے معاملات کی بات کی جائے گی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں، حکیم لقمان نبی تھے یا صرف اللہ کے ولی تھے؟ ان کے نام سے قرآن کریم میں مکمل سورت بھی موجود ہے، سورت لقمان۔ حذیفہ صاحب، حضرت حکیم لقمان کے بارے میں نبوت کا قول کمزور ہے۔ یہ اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے، دانا تھے، سنجیدہ تھے، حکیم تھے، رب کریم نے انہیں حکمت یعنی دانائی سے خوب نوازا تھا۔ حضرت حکیم لقمان کو بعض لوگ نبی سمجھتے ہیں، لیکن یہ حوالہ درست نہیں ہے۔ اگر اس کے متعلق آپ چند باتیں مزید مطالعے میں لینا چاہتے ہیں تو تفسیر معارف القرآن میں مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی رحمہ اللہ، جو مفتی اعظم پاکستان ہے، حکیم لقمان کے واقعہ کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ رب کریم نے ان کو اختیار دیا تھا کہ نبوت لینی ہے یا حکمت لینی ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے مولا، نبوت ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے جو میرے ناتواں کندھے نہیں اٹھا سکتے، مجھے حکمت اور دانائی دے دیں۔ تو رب کریم نے انہیں حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، اس لیے ان کو نبی کہنا درست نہیں ہے۔ وہ حکیم تھے، دانا تھے، اور بہت بڑا رب کریم نے ان پر حکمت کا سمندر کھولا تھا۔ واقعی قرآن کریم میں سورت لقمان ان کے نام سے ایک سورت موجود ہے، اور اس میں ان کی نصیحتیں، وصیتیں، عقائد کے بارے میں بھی، مسائل کے بارے میں بھی، فضائل کے بارے میں بھی، اور آداب کے بارے میں بھی ان کی باتیں موجود ہیں آیات کے اندر۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ نصیحتیں ہیں، خصوصاً اولاد کو یہ نصیحتیں سمجھانی بھی چاہیے، اور جو اولاد سمجھنا چاہے وہ قرآن کریم کی آیات کسی ماہر قرآن سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھیں تو انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا۔ مفتی صاحب، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سابق گزشتہ انبیاء کرام کا قبلہ کون سا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خود اپنا قبلہ کون سا تھا، اور کس نبی کے دور میں قبلہ بیت اللہ سے بیت المقدس منتقل ہوا؟ قبلہ جو ہے وہ شروع سے بیت اللہ ہے۔ بیت اللہ اس دھرتی پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے تعمیر کروایا ہے۔ آپ قرآن کریم 4 پارے کے پہلے صفحے کو دلیل کی دنیا میں ثابت کر سکتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلی جو تعمیر ہے اس دھرتی پر وہ مکہ مکرمہ کی بیت اللہ ہے۔ قرآن نے مکہ کو بکہ کے نام سے ذکر کیا ہے، جو اس زمانے کا اس کا پرانا نام شمار ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا ہے، اور یہ سب سے پہلا ہے۔ اور یہی بات صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء کے تحت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے سب سے پہلی مسجد اس دھرتی پر کون سی ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا مسجد الحرام یعنی بیت اللہ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد مسجد اقصی، جسے ہم قبلۃ الاولیٰ اپنی امت کے حساب سے کہتے ہیں، فلسطین میں۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ ان دونوں کے درمیان کتنے سالوں کا فاصلہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ بیت اللہ یہ پہلا قبلہ اور بیت المقدس اس کے بعد قبلہ ہے۔
تفسیری روایات مختلف ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ قبلہ بیت اللہ انبیاء کرام کا قبلہ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو آ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ قبلہ بیت المقدس رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیت اللہ دیا قبلہ. جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس قبلہ ہو گیا. 17 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس، پاکستان میں شمال سائڈ بنتی ہے، اس طرف منہ کر کے نماز ادا فرمائی. اور 17 ماہ کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حکم نازل ہوا اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ شریف کو رب کریم سے قبلہ مانگ لیا تھا، تو اللہ نے بیت اللہ تا قیامت قبلہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے. میں نے کسی شخص سے ادھار لیا ہے اور ادھار لے کر کاروبار کر رہا ہوں اور اس آدمی کو ہر ماہ 10,000 روپیہ کے حساب سے واپس کر رہا ہوں. آیا میرا یہ معاملہ شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں. بھائی عبدالسلام، قرض لے کر کاروبار کرنا اور اس کو اپنے انداز سے جو آپ کا طے ہو قرض واپس کرتے رہنا بالکل جائز ہے. جو صورتحال آپ نے پوچھی ہے اس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، بلکہ یہ جائز ہے. ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ادھار آپ نے لیا ہے، جتنے پیسے لیے ہیں اتنے پیسے آپ واپس کریں گے. یہ نہیں ہے کہ مجھے کاروبار میں منافع ہو گیا ہے تو اس منافع کے بدلے میں آپ کے قرض کو تھوڑا بڑھا کر پیش کر رہا ہوں. نہیں، جس طرح نقصان کی صورت میں آپ قرضہ کم نہیں کرا سکتے، فائدے کی صورت میں قرضہ بڑھا بھی نہیں سکتے. یہ سود کا معاملہ بن جائے گا، اس سے بچیں. اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ بندہ کاروبار میں میرے ساتھ شریک ہے، ورنہ کاروبار میں شریک ہے تو پھر قرضہ نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے حصے کا منافع لے گا اور آپ اپنے حصے کے منافع لیں گے اور اس میں آپ کی محنت کی اجرت وغیرہ بھی طے کی جائے گی. اسی لیے صرف ادھار لیں اور ادھار لے کر ادھار ہی واپس کر دیں. آپ کاروبار کریں یا کچھ بھی کریں، یہ آپ کا درد سر ہے، اس کا نہیں ہے. شفیق الرحمان صاحب پوچھتے ہیں، ایک آدمی کے پاس 5 تولے صرف سونا ہے اور اس کے ساتھ نقدی وغیرہ یا کوئی بچت یا کوئی چاندی وغیرہ نہیں ہے. اس شخص کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ اسی مہینے ختم ہو جاتی ہے، باقی کچھ بھی نہیں رہتا. اگلے مہینے تک یہ بیچارہ محتاج رہتا ہے، لیکن صرف سونا 5 تولے کا مالک ہے. تو ایسے شخص پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کا حکم کیا ہوگا؟ جناب شفیق الرحمان صاحب، اس آدمی پر بظاہر تو زکوٰۃ نہیں آ رہی. بادی النظر میں آپ کے سوال کو دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا اس شخص پر زکوٰۃ آئے. زکوٰۃ اس پر آتی ہے جس کے پاس کم از کم 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یعنی اس سے بڑھ کے، یا ان کی بقدر اس بندے کے پاس پیسہ موجود ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں. اور جب پیسہ ہوگا تو وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر دیکھا جائے گا، نہ کہ 7.5 تولہ. لیکن ایک آدمی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ تک زکوٰۃ نہیں ہے، صرف چاندی ہے 52.5 تولہ تک زکوٰۃ نہیں ہے. سونا چاندی تھوڑا تھوڑا ہے اور تھوڑے پیسے بھی ہیں. اب ملا کر اگر چاندی کے نصاب کو، یعنی 80,000 جو موجودہ زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے، پیسے سونا پلس چاندی تھوڑا تھوڑا ملا کر 80,000 کو کراس کر جاتے ہیں اور سال گزر گیا اس پر، تو اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. اس بندے کو زکوٰۃ دینی ہوگی. صاحب، بندوق کی گولی سے مرنے والا شکار حلال ہے یا حرام ہے؟ اس بارے میں آپ نے پہلے بھی بات ارشاد فرمائی تھی، تھوڑی سی مزید تفصیل درکار ہے. تفصیل تو صدام صاحب آپ نے نہیں لکھی، آپ سوال میں تفصیل ذکر فرما دیتے تو میں جواب میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا. بہرحال میں نے اس پر جو پہلے بات کی تھی وہ آپ نے شاید نہیں سمجھی. میں نے کہا بندوق کی گولی شکار کو اس لیے نہیں ماری جاتی کہ وہ حلال ہو گیا ہے، چلو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مار دیں. جی نہیں، آپ نے گولی اس لیے ماری ہے کہ اس کے ذریعے وہ نیچے گرے گا، آپ اس کے اوپر چھری پھیر کے ذبح کریں گے اور اس کا خون نکلے گا، دم مسفوح جو ذبح میں نکلتا ہے، تب جا کر حلال ہے. ورنہ وہ مر گیا آپ کی گولی سے تو دم مسفوح تو نہیں نکلا، جسے قرآن او دم مسفوحا کہتا ہے، پھر وہ حلال کیسے ہوگا؟ دم مسفوح تو نکلا نہیں ہے.
اور جب نکلا نہیں ہے وہ تو جسم کے پھٹنے سے، گولی کے چیرنے سے مرا ہے، ذبح سے تو نہیں فوت ہوا کہ آپ کے لیے حلال ہو، تو لہٰذا آپ کے لیے اس وقت حلال نہیں ہے، بخلاف تیر کے۔ تیر کا معاملہ اور ہوتا تھا، گولی تو جسم کو پھاڑ کر جلا کے رکھ دیتی ہے، اس کو اس پہ آپ قیاس نہیں کر سکتے کہ پرانے زمانے میں تیر تھا، اس زمانے میں گولی ہے، تھوڑا سا خیال کیا کیجیے۔ مفتی صاحب، کیا لڑکیاں لڑکوں جیسا لباس پہن سکتی ہیں؟ کیا ہمیں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی پسند میں لڑکوں کی طرح کا کوئی لباس ہو تو وہ پہن لیں؟ ایان ایک بات ذہن میں سے رکھنا، حدیث پاک میں اس لڑکی پر لعنت آئی ہے جو لڑکوں جیسا لباس اور مشابہت اختیار کرے، اور اس لڑکے پر لعنت آئی ہے جو لڑکیوں جیسی مشابہت اختیار کر کے لباس استعمال کرے۔ اس لیے شریعت نے عورت اور مرد کے لباس میں فرق کیا ہے۔ آپ اور ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم شریعت اسلامیہ کے پابند ہیں۔ شریعت عورت کو جو لباس دیتی ہے تو وہ خواتین کا لباس ہے، اور مردوں کا لباس نہیں ہے۔ آپ کو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے لباس نہیں پہننا چاہیے، آپ کے لیے شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اپنی ترتیب پر لباس پہنیں، بہت اچھا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ انہی کا ایک دوسرا سوال ہے، مفتی صاحب اگر کوئی شوہر بیوی کو لباس پہننے پر مجبور کرتا ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا بیوی اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتی؟ میری بہن یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ عورت نے لباس پہننا ہے تو اپنی مرضی سے پہننا ہے، وہ مرضی شریعت کے حد کے اندر اندر ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ ایسا لباس پہننا شروع کر دیں جو شریعت کے خلاف ہو۔ لیکن میں شوہروں کو ایک بات کہتا ہوں، آپ اپنی بیویوں کو ان کی پسندیدہ لباس لے کر دیں جو صاحب حیا ہو، باعث حیا ہو۔ میں اپنی بیویوں سے ایک بات طے کرتا ہوں، لباس تمہاری مرضی کا اور اس کی سلائی آپ کے شوہر کی مرضی کی، تو سلائی کا انداز ہماری مرضی کا ہوگا اور لباس آپ کی مرضی کا ہوگا، اس پر ہمیں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہماری بیویاں پہنتی ہیں الحمدللہ، ہماری بچیاں بھی پہنتی ہیں کہ لباس ان کی مرضی کا، کلر ہو، کپڑا ہو، جو بھی ہو، اور اس کی سلائی کا انداز یہ خاوند کی مرضی کا ہوگا باحیا ترتیب پر۔ لیکن آج کل تو مجھے وہ بھی نہیں کہنا پڑتا الحمدللہ، ان کا مزاج ہے وہ اسی باحیا طریقے سے لباس پہن لیتی ہیں۔ خاوند کی غیرت اور اس کی فیملی کی غیرت ان کے گھر کے خواتین کے لباس سے پتہ چلتی ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے جو لبرلز لوگوں کی خواتین ہیں وہ میرے اوپر اعتراض کریں، اشکال لائیں، اس مفتی نے سختی کی ہے، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ بابا مفتی مسئلے بناتے نہیں ہیں، مسئلے بتاتے ہیں۔ تو ہم نے شریعت اسلامیہ میں جو پڑھا ہے ہم وہی بتائیں گے۔ آپ کے اسٹرائک سے، آپ کے احتجاج سے، آپ کی کمٹ سے اگر ہم نے اپنا شرعی موقف بدلنا ہوتا تو کب کہ ہم گھر بیٹھ چکے ہوتے۔ ہم پھر گھر میں بیٹھے ہوتے اور آپ کے منتیں ترلے کرتے کہ اپنے کمنٹس ہمارے بارے میں صحیح کیجئے، اپنے تاثرات ہمارے بارے میں مثبت بالکل پازیٹیو کیجئے، ہم آپ کے ترلے کرتے۔ جی نہیں، میں غیر اسلامی کمنٹس اور غیر شرعی لوگوں کی باتوں کو پاؤں کی جوتے کے نوک پہ رکھ کے اڑانا اپنا محبوب مشغلہ سمجھتا ہوں۔ مجھے اس پر کوئی پرواہ نہیں ہے، جس نے اعتراض کرنا ہے وہ کرتا رہے۔ ہم مسئلے بنانے والے ہوتے نا تب ہمیں ڈر لگتا، ہم مسئلے بتانے والے ہیں، جو شریعت میں لکھا ہوا ہے وہی ہم بتائیں گے، اس پہ ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ کل کی گردن کٹنی آج کٹ جائے تو گردن کا کٹ جانا شریعت اسلامیہ کے تحفظ میں یہ شکست نہیں ہے۔ ہاں، شریعت کی مخالفت میں گردن کا جھک جانا کہ ہم شریعت کے خلاف کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی گردن جھکا دی ہے، یہ شکست ہوتی ہے۔ پوچھتی ہے مفتی صاحب موبائل فون میں لون لینا کیسا ہے؟ میری بہن، لون نہ لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے، مجبوری میں آپ موبائل پر لون لے رہی ہیں یعنی سم پر، تو آپ کے لیے لینا جائز ہوگا۔ یہاں اس پر آپ ایک اعتراض کریں گی، آپ کہیں گی وہ جتنے پیسے ہمیں لون میں دیتے ہیں اس سے زیادہ وہ کاٹ لیتے ہیں بعد میں، یہ تو ناجائز صورت ہے۔ میری بہن، وہ پیسے نہیں دیتے، جس کو آپ لون کہتی ہیں وہ کال سننے کی مدت ہے، ورنہ وہ جن نے جو 10 روپے بھیجے ہیں نا، یہ اگر 10 روپے پیسے ہوتے تو آپ 10 روپے کیش کروا سکتی، آپ کیش تو نہیں کرا پاتی، تو اس کا مطلب ہے یہ کیش نہیں ہے،
نام اس کا بیلنس ہے، اصل یہ کال سننے کی مدت ہے محدود وقت میں، تو کال سننے کی مدت کے مقابلے میں تھوڑے پیسے زائد کاٹ لینا یہ ان کا بزنس ہے، یہ سود نہیں بنتا۔ سود کی باقی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہ جو اتنے پیسے پڑے اس پر روزانہ وہ منٹس دیتے ہیں، وہ سود والی صورتیں اور ہیں، اس کا تعلق سود والی صورت میں نہیں ہے۔ ہماری تحقیق یہی ہے۔ اب زکوٰۃ کا پیسہ علماء کرام پر لگ سکتا ہے؟ اللہ دیتا صاحب، آپ جیسے سادے بندے اس دنیا میں موجود ہیں، آپ صرف علماء کرام کو زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، گفٹ نہیں دے سکتے۔ آپ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا کا مطلب ہوتا ہے عطا اللہ، اس کو تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی وسعت عطا فرمائی ہے تو آپ تحفہ بھی دیں، گفٹ دیں، ہبہ دیں، ویسے عطیہ دیں۔ ضروری ہے زکوٰۃ سے ہی غریب کی مدد کرنی ہے آپ نے، تو غریب کی مدد آپ زکوٰۃ کے ذریعے کر سکتے ہیں، لیکن ویسے ہبہ بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو علماء کرام اگر ایسا عالم دین ہے کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا امام مسجد مستحق ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے تنخواہ دے رہے ہیں، یوں آپ نہیں کر سکتے، یہ آپ ذرا خیال کرنا۔ تنخواہ کی عوض نہیں، آپ ویسے دے سکتے ہیں۔ اور اگر عالم دین سید ہے اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی، آپ سادات کے احترام میں اسے ہدیہ پیش کریں تاکہ اس کو مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ بہترین صدقہ تو یہی ہے نا۔ یہ میں نے اس پر کچھ دنوں پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات مرتب کرائی ہیں، وہ ہماری انشاءاللہ فائل چھپ کے آ جائے گی، آپ دیکھ لینا۔ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان نقل کیا ہے۔ فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے کہ جو ضرورت مند کو بر وقت مل جائے، تو آپ ایسا کریں نا، تو اس طرح آپ دیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ مفتی صاحب، منگنی کا ارادہ ہے اور منگنی کے وقت میں لڑکی کو دیکھ سکتا ہوں جو ہونے والی میری دلہن ہے؟ مظفر، آپ کے نام میں ظفر پایا جاتا ہے اور ظفر کے مادے کا معنی ہوتا ہے کامیاب۔ انشاءاللہ تعالیٰ رب کریم آپ کو کامیاب کریں گے۔ 100% نکاح کا ارادہ ہو، شہوت رانیوں کی بات نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنے والی بات نہ ہو، تو ایک نظر بچی کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بچی کو بھی اختیار ہے کہ وہ بھی دیکھ لے، تو ایک نظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی آسان صورت ہے کہ بہت آرام سے آپ کو دکھا دیا جائے، بھئی یہ دیکھیں، وہاں سے آپ دیکھ لیں تصویر میں، اچھا یہ معاملہ بس ہو گیا۔ یا آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، قریب سے اس کو گزار دیا جائے تو آپ دیکھ لیں، بس اتنی سی بات کی گنجائش موجود ہے۔ اس کو آپ ڈیٹ ٹائم نہ لیں، اس کو آپ کھلی ملاقات نہ لیں، اس کو آپ ہوٹل پہ جانا اور انجوائے کرنا نہ لیں۔ میں نے بہت سے ایسی باتیں سنی ہیں مظفر، میں آپ پر اعتراض نہیں کر رہا، میرے پاس بہت سی اس طرح کی کارگزاریاں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ سے کون پوچھتا ہے، جب میں کہتا ہوں مجھ سے ایک شخص نے پوچھا، لوگ کہتے ہیں آپ سے کون پوچھتا ہے، اسی طرح پوچھتے ہیں مظفر صاحب جیسے آپ پوچھ رہے ہیں۔ میرے نام کے ساتھ مفتی کا نام لگا ہوا ہے، الحمدللہ لوگ اعتماد کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں۔ آپ سے جو پورے مہینے میں ایک بندہ نہ پوچھے تو آپ اپنے پہ قیاس کر کے ہمیں کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ تو میرے پاس کئی کارگزاریاں ہیں، اس طرح لوگ ڈرامے بازی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں، پھر وہ کیا سے کیا معاملے میں اگلے کو بلیک میل کرتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ نہ کریں۔ لیکن اگر آپ کے نکاح کا ارادہ ہے تو میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو اچھا نکاح عطا فرمائے، تو ایک نظر دیکھنا چاہیں تو گنجائش موجود ہے۔ ارسلان صاحب سوال کرتے ہیں، مؤمن اور گناہ گار مسلمان کے لیے قیامت کے دن کی مقدار کا کوئی فرق حدیث پاک میں آیا ہے تو واضح فرمائیں۔ ارسلان صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے، میں احادیث پاک آپ کی خدمت میں اس مسئلے پر پیش کیے دیتا ہوں۔ مشکات شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان نقل فرماتے ہیں۔ یہ مشکات میں حساب قصاص اور میزان عمل کے بیان کے تحت حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو تفصیلی حدیث ذکر فرمائی ہے، یہ اصل میں سورۃ المطففون سورۃ نمبر 83 کی آیت نمبر 6 کی تفسیر ہے، جس میں رب کریم فرماتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ بہت بڑی بات، بہت بڑی بات، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے۔
تو فرمایا اس وقت جو لوگ کھڑے ہوں گے اور حساب اور کتاب شروع ہوگا تو فرمایا مومن کے لیے حساب و کتاب کا لمحہ اتنا آسان ہوگا کہ گویا فرض نماز کی ادائیگی کرنے جتنا اس کو ٹائم لگے گا، بس قیامت کا دن اسے یوں ہی لگے گا اور گزر جائے گا۔ یہ مومن کے لیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دن ہوگا اتنا، اسے محسوس اتنا ہوگا، اسے لمبا محسوس نہیں ہوگا۔ ورنہ سورۃ معارج یہ جو 29ویں پارے میں موجود ہے، سورۃ سأل سائل، اس میں موجود ہے کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا پہلا دن جو ہے یہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو کفار پر اللہ معاف فرمائے یہ حال ہوگا، لیکن مؤمن کے لیے تو رب کریم نے اعزاز رکھا ہے نا، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قرآن کریم میں کہ اللہ مؤمن کے ساتھ رحیم ہے، اور اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں مؤمنین کے ساتھ ہے۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، کلمہ طیبہ بہت بڑا، خدا کی قسم ہمارے پاس ATM کارڈ ہے، شاید یہ بھی کم میں تشبیہ دے رہا ہوں، اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ قیامت کا دن بہت سخت ہے۔ یہ سورۃ مدثر کے اندر اگر آپ دیکھنا چاہیں نا، یہ سورۃ مدثر میں آپ کو ملے گا، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، رب فرماتے ہیں وہ سخت دن ہوگا اور وہ آسان نہیں ہوگا۔ ہاں آسان ہوگا تو غیر کافر کے لیے، یعنی مسلمان کے لیے۔ تو اس سے سمجھ آیا کہ رب کریم کا کرم، فضل، احسان، امتنان کہ اللہ تعالیٰ مومن کے ساتھ مقدار کے معاملات میں کتنی اچھائی فرمائیں گے۔ نماز جنازہ میں لیٹ آنے کی وجہ سے کوئی تکبیر چھوٹ جائے اور معلوم نہ ہو کتنی چھوٹی ہیں تو میں ملنا چاہوں نماز جنازہ میں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کی رہنمائی پیش فرمائیں۔ جی ہاں، بہت ایزی بات ہے اور آسان بات ہے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس بارے میں سوال کر لیا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نماز جنازہ میں اصل تکبیرات ہیں، یہ فرض ہے، باقی تو آپ کے اوپر جو ہے نا وہ شریعت کی تعلیم اور آداب ہے نا۔ فرض جو ہے وہ 4 تکبیرات ہیں۔ تکبیریں کون سی چل رہی ہیں، کتنی ہو گئی ہیں، کتنی باقی ہیں، آپ کو نہیں پتا، تو جب امام تکبیر کہنے لگے آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ کوئی تکبیر تو چل رہی ہے نا، آپ شامل ہو گئے۔ شامل ہونے کے بعد اگر آپ کو پتہ ہے تو وہی دعا پڑھیں جو اس تکبیر میں چل رہی ہے، اور اگر نہیں پتہ تو اسی ترتیب پر پڑھیں جیسی ترتیب پہ شروع سے بندہ پڑھتا ہے، کہ پہلے ثنا، پھر اس کے بعد درود پاک، پھر اس کے بعد دعا حاضر میت۔ اور اس دوران اگر امام سلام پھیر دے تو آپ سلام پھیرنے سے پہلے جتنی باقی ماندہ تکبیریں ہیں وہ کہہ لیں، اور اس کے بعد آپ بھی سلام پھیر لیں۔ اب باقی ماندہ تکبیرات میں سلام پھرنے کے بعد دعائیں پڑھنا آپ پر لازمی نہیں رہتا۔ زاہد صاحب سوال کرتے ہیں، ایک بندے نے میسج میں 3 بار طلاق لکھ کر بیوی کو سینڈ کر دی، کیا طلاق ہو گئی؟ اور اس کی دوسری صورت کہ لڑکی تک میسج نہ پہنچا ہو تو کیا حکم ہے؟ زاہد صاحب، خاوند نے اگر طلاق لکھ کر اپنے موبائل نمبر سے یا کسی موبائل نمبر سے بیوی کو بھیج دیا تو بیوی کو 1 طلاق لکھ کے بھیجا ہے تو 1 ہو گئی، یا 2 لکھ کے بھیجے ہیں تو 2 ہو گئی، یا 3 لکھ کے بھیجے ہیں تو 3 ہو گئی۔ رہی یہ بات کہ اس کے موبائل پر کسی اور نے جھوٹ بول کے لکھا اور خاوند اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف دے کہ میرے علم میں نہیں، اور ثبوت پیش کرے کہ یہ تو کسی اور کے پاس موبائل تھا، تو اس کی بات کو مانا جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میرے مطالعے میں ایک بات ایسی ہے۔ اور یہ بات کہ میسج لڑکی تک نہ پہنچا ہو، کسی اور نے پڑھا ہو جو آپ نے لکھا ہو، شاید دوسرے نے پڑھ کے ڈیلیٹ کر دیا ہو، مراد ہے، تو لڑکی تک جب اطلاع ہوگی تو اس وقت سے وہ اس دن سے خود کو مطلقہ شمار کرے گی جس دن سے اس نے شرارت کی اور اس کے موبائل سے میسج ڈیلیٹ کر دیا تھا، طلاق ہو جائے گی، اگرچہ بچی کو پہلے پتہ چلے بعد میں پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ احسان صاحب سوال کرتے ہیں، کسی جانور کا پیشاب، مثلا کتے کا پیشاب کپڑوں پہ لگ گیا
छींटे पड़ गई, लेकिन मैं वज़ू में था, कपड़े तो पलीत हुए, मैं उसे धो लूँगा, क्या मेरा वज़ू भी टूट गया ना या नहीं? एहसानुल्लाह साहब, आपका वज़ू नहीं टूटा, कपड़े पलीत हुए हैं, उसको धो लेने चाहिए। इससे वज़ू का टूट जाना ये कहीं से साबित नहीं है। वज़ू आपका बरकरार है अगर आपका वज़ू किसी और वजह से नहीं टूटा तो। अब्दुल अजीज़ साहब सवाल करते हैं, मजबूरी के तहत मैं अपने वाशरूम में वज़ू कर लेता हूँ और सच्ची पूछे तो मैंने इसको आदत भी बनाया हुआ है, इस बारे में क्या ख्याल है? शरीयत इस्लामिया की तालीमात ये नहीं है कि जिस जगह पेशाब और पखाना किया जाता है आप उसी जगह ठहर के वज़ू करें, लेकिन आजकल ज़माने ने, मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया, तरक्की कर ली है और क्या से क्या मामलात उनके आ गए हैं। अब हाल ये है कि अटैच बाथरूम आ गए हैं, तो अटैच बाथरूम में मुनासिब तो है कि आप अलहदा वज़ू करें, लेकिन अगर अटैच में है, मजबूरी है, कोई और नहीं है जगह, तो फिर उसके लिए एक दो चीज़ों की पाबंदी हमारे उलमाए कराम आदाब की शक्ल में बयान फरमाते हैं कि टूटी वो ना हो जिस पर इस्तंजा वगैरह की तरतीब की जाती है, टूटी अलग हो, और वज़ू वाला पानी का जो बहाव है वो भी अलग होकर, चलो किसी और में बाद में मिल जाए, लेकिन डायरेक्ट वो कमोट में ना जाए। तो फिर आप वज़ू फरमाना चाहें तो आप वहाँ वज़ू कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप वज़ू किसी अलग जगह में करें। और आपने तो इसको आदत बना रखा है, जैसा आप कह रहे हैं, तो इस तरह की आदत बनाकर यूं चलना और इस तरह के मामलात रखना ये आपके लिए गलत होगा। तो आप आदत ना बनाएं, आदत की बुनियाद पे ना चलें। तो आप वज़ू में दुआ भी पढ़नी है, बाद में शुरू में बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है, तो ये आदाब है ना। तो आप वाशरूम के अंदर क्या करोगे? तो इसलिए वहाँ पढ़ना ठीक नहीं होगा। सूफिया पूछती हैं, मुफ्ती साहब, शिकार को अपना ज़रिया मुआश बनाना जायज़ है या नहीं है? सूफिया, शिकार को अपना ज़रिया मुआश बनाना जायज़ है, आप कर सकती हैं शिकार, शरीयत के हुदूद के अंदर अंदर रहकर। या कोई मर्द है, शिकारी है, वो शिकार कर सकता है, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, शिकार के लिए आजकल इंतज़ामिया ने या महकमा जंगलात ने, जो जंगली हयात के रखवाले हैं, उन्होंने उसके आदाब रखे हैं, और उस आदाब, क़वायद और ज़वाबित की पाबंदी आपको लाजिम होगी। मसलन ये उनके पैदाइश के दिन है, इन दिनों में अंडे देते हैं, इन दिनों में बच्चे जन्मते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, उन दिनों में आप न करें क्योंकि वो इंतज़ामी तौर पे मना है। तो आप उसकी पाबंदी करें और शिकार की तरतीब आप रखें, तो आपको शिकार करना जायज़ है। भैंस की ओजड़ी खाना जायज़ है या नहीं है? सद्दाम भाई, गाय की आपको यकीन हो गई है इसलिए भैंस का पूछना चाह रहे हैं, तो आप भैंस की बात क्यों करते हैं? ओजड़ी की, हलाल जानवर की ओजड़ी की बात कर लें। तो इसको आप इस तरह नहीं कह सकते जैसे कुछ लोगों ने इसको यहाँ से निकाला हुआ कि हराम है, फला है। हदीस पाक के मुताबिक हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह ने हदीस पाक नकल किया, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में इमाम अब्दुर रज़्ज़ाक़ अब्दुल हम्माम अस्सुनाई रहमहुल्लाह इसको लाए हैं कि रिसालत इमाम अलैहिस्सलाम 7 चीज़ों को जानवर में नापसंद फरमाते। नंबर 1, बहता हुआ खून हराम है। नंबर 2, आलात तनासुल। नंबर 3, खुसियतैन। नंबर 4, पेशाब की जगह। नंबर 5, फ़र्ज। नंबर 6, मसाना। नंबर 7, पिता। गिल्टी और पिता ये जो हम ले लेते हैं, इसमें ओजड़ी का लफ्ज़ नहीं है। बाज़ बंदों की तबीयत होती है कि हम ओजड़ी नहीं खाते, तो अपनी तबीयत की बुनियाद पर वो इसको मकरूह समझें तो ठीक है, वो ना खाएं। लेकिन अगर आप इसको कहेंगे कि ये हराम है, तो हराम होने के लिए दलील दिखानी होगी, तो दलील हदीस पाक में मौजूद नहीं है। आप अपनी मर्जी, अपनी मंशा, अपनी तबीयत को शरीयत नहीं बना सकते। आप ये कह दें मेरी तबीयत नहीं मानती, ओके, नो इशू, आप न खाएं, शायद मैं भी ना खाता हूं, लेकिन अगर मैं इसको यूं कह दूं कि भाई हराम है इसलिए मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी को अच्छा ना लगने से शरीयत बनने का क्या सवाल होगा? तो तबीयत और है, शरीयत और है। कोशिश करे इंसान कि अपनी तबीयत को शरीयत के मुताबिक ढाल ले, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हसन काजी साहब सवाल करते हैं,
میت کے نام پر جو روٹی تقسیم کرتے ہیں کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ قاضی صاحب، میت کے نام پہ روٹی تقسیم نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کے نام پہ روٹی تقسیم کی جاتی ہے. اور میں اس کو پہلے اپنے کلپ میں کہہ چکا ہوں، آپ اس کا لنک انشاءاللہ یہ حضرات لگا لیں گے وہاں پر، اور آپ اس کو دیکھ لینا کہ وہ کم از کم یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے صدقہ کر رہا ہو. یہ نہیں ہے کہ میں آج صدقہ کر رہا ہوں، پوری برادری مجھے پیسے دے گی، کل میں دوں گا. تو اس طرح کی روٹی نہ کھائیے کریں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے لیے کوئی صدقہ کر رہا ہے، ثواب میت کو جا رہا ہے، تو ضرور آپ کھانا کھا سکتے ہیں. آپ کے لیے اس طرح کا کھانا کھانا منع نہیں ہے، لیکن یہ فرق جان کر آپ ذرا سمجھیے. بلال معاویہ صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آنکھیں بند کر کے اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، اس لیے میں آنکھیں بند کر لوں، تو یہ تعلیم شریعت کی نہیں ہے. اگر آپ آنکھیں اس لیے بند کرتے ہیں کہ آپ بھولتے ہیں یا آپ کو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے تو آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو پھر جائز ہے. ورنہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے. مجبوری کی وجہ سے کوئی اور وجہ ہو، آپ آنکھیں تھوڑی سی بند کر لیتے ہیں، تو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن آپ اس کو پارٹ آف دا ہولی شریعت کا جز نہ سمجھیے کہ آنکھیں بند کر کے عبادت کرنی چاہیے. محمد اسد سوال کرتے ہیں، تعویذات کے متعلق کیا رائے ہے؟ کیا تعویذ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسد صاحب، قرآن اور حدیث سے ماخوذ تعویذ لکھنا جائز ہے، دینا جائز ہے، لینا جائز ہے. لیکن باقی نمبرات کے ذریعے اور ایسی چیزیں جس کے بارے میں علم ہی نہ ہو کہ وہ شریعت ہے یا نہیں ہے، اور وہ بندہ دے رہا ہے جو صاحب شریعت یعنی شریعت پہ عمل پیرا بھی نہیں ہے، صاحب صوم و صلاۃ پابند بھی نہیں ہے، تو ایسی تعویذ لینا اور ایسے تعویذات کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، تعویذ جو لکھا ہوا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے، رسالت امام علیہ السلام کا فرمان ہے، رقیہ شرعیہ ہے، اور واقعی آپ اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں، اور وہ دینے والا بھی صوم و صلاۃ کا پابند دیندار ہے، تو اس پر اعتماد کر کے آپ لے سکتے ہیں. آپ کے لیے کوئی منع نہیں. ہاں، اس میں شرک کی بات ہو، جس کو تمیمہ حدیث میں کہا جاتا ہے، من اللہ کا تمیمہ فقد اشرک، شرک کی باتیں ہو، ناجائز ہو، بت سے مدد مانگی گئی ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو، اور وہ اس میں ناجائز اور شرک کی باتیں لکھی گئی ہیں، تو وہ شرک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رد فرمایا. اس لیے تمیمہ کرنا ناجائز، حرام ہے. تعویذ کرنا جائز ہے. تعویذ میں تو دینی باتیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، اور تمیمہ میں تو لوگ شرک کی باتیں لکھتے تھے. مفتی صاحب، کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا تو سنت رسول ہے، اس بارے میں تشریح فرما دیں. بھائی عمیر، آپ مفتی نہ بنا کریں، مستفتی بنا کریں، سوال پوچھا کریں. جب آپ کہہ رہے ہیں سنت رسول ہے، تفصیلات بتا دیں، تو اس کا معنی ہے پھر آپ کو مسئلہ پتہ ہے، آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت رسول ہے؟ اللہ اکبر، ایسی بات نہیں ہے. ایک آدھ دفعہ رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کھانا اس کے بعد کھانا تناول فرمانے کے بعد میٹھا کھا لیا، تو اس کا یہ معنی کہ یہ سنت رسول بن جائے گی اور اس کے اوپر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً ایک دو دفعہ کھانے کے بعد میٹھا کھا لیا ہے. تو اس کو آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت رسول میں داخل ہے، جو نہیں کرے گا وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. احادیث پاک میں موجود ہے، رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام میٹھے کو پسند فرماتے تھے. میٹھا کھانے کا رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وقت معمول ہو کھانا کھانے کے بعد، ایسی ترتیب نہیں ہے. جامع ترمذی بھی دیکھ لیں اور مشکات بھی دیکھ لیں، ایک آدھ دفعہ کھانا کھا لیا اور اس کے بعد میٹھا کھا لیا تو آپ کے لیے بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے. لیکن اس کو بطور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس پہ عمل کرنے کے ثواب اور لوگوں کو بڑھا چڑھا کے آپ یہ بات بتائیں، اور جو کھانے کے بعد میٹھا نہ رکھے آپ کے سنت اور شریعت کی مخالفت کر دی ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. مفتی صاحب، قرآن اندازی کرنا کیسا ہے اور شریعت میں اس کا کیا حکم ہے، رہنمائی فرمائیں. عامر صدیقی صاحب، قرآن اندازی کی بہت سی قسمیں ہیں، کچھ قسمیں جائز ہیں اور کچھ ناجائز ہیں. آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور کمپنی قرآن اندازی کے طور پہ کوئی انعام نکالنا چاہتی ہے، تو ایسا قرآن اندازی کرنا جائز ہے. اسی طرح کچھ لوگ قرآن اندازی میں کسی کو فی سبیل اللہ تحفہ دینا چاہتے ہیں، 10 بندے کنے دیں، تو یہ قرآن اندازی جائز ہے یا ناجائز نہیں ہے. لیکن جو آج کل کی قرآن اندازی ہے نا، وہ قمار اور جوا کے تحت پہنچ چکی ہے. وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ ایک چیز کی قیمت ہے 100 روپے، اور لوگ 500 روپے، 200 روپے، 300 روپے، 50 روپے مختلف وہ جمع کرتے ہیں سارے. اب نکلے گی کسی ایک کے لیے، باقی سارے محروم ہو جائیں گے. یہ قرآن اندازی جائز نہیں ہے.
یہ قرآن اندازی جوا ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے. ایسی قرآن اندازی کو آپ کبھی بھی جائز نہیں کہہ سکتے، یہ غلط قرآن اندازی ہے. اس قرآن اندازی کو سود کی شکل بھی کہتے ہیں، جوئے کی شکل بھی کہتے ہیں. یہ ناجائز ہے اور حکومت نے اس پر باقاعدہ پابندی بھی لگائی ہوئی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم حکمران وقت کی اس طرف توجہ دلائیں کہ اس پر مزید سختی کی جائے، تاکہ اس طرح کے ناجائز کام امت میں نہ ہوں اور یہ غلط معاملات نہ چلیں. حافظ اسرار صاحب پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں نماز میں 1 رکعت کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا، مجھے تکلیف ہوئی، میں دوسری رکعت بیٹھ کر پڑھی، اور بعض اوقات 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی اور 2 رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھی، رہنمائی فرمائیں نماز ہو گئی؟ جی ہاں، آپ کی نماز ہو گئی ہے. اس نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے کچھ رکعتیں کھڑی ہو کے پڑھی کچھ بیٹھ کے پڑھی، تو مجبوری کے اس میں دخل موجود ہے. علی معاویہ پوچھتے ہیں، کیا چوری کا مال ہم لے سکتے ہیں جبکہ ہمیں پتہ ہے وہ چوری کا مال ہے؟ علی معاویہ صاحب، چوری کا مال لینا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ چوری کا مال ہے، آپ لے رہے ہیں تو یہ آپ ڈبل گناہ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ بعد میں چلا کہ چوری کا مال ہے، جب آپ نے خرید لیا تو اصل مالک تک لوٹانا واجب ہے. نہیں تو اس بندے کو آپ واپس دے دیں اور اپنا پیسہ لے لے، بابا ہم چوری کا مال نہیں خریدا کرتے. چوری کا مال خریدنا شریعت اسلامیہ میں اس پر وعیدیں بھی آئی ہیں، اور شریعت نے اس کو باقاعدہ طور پہ منع بھی کیا ہے، اور شریعت اسلامیہ ایسی چیز کی فیور نہیں کرتی. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن کبریٰ بیہقی میں یہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان روایت میں موجود ہے کہ جس بندے نے جانتے ہوئے چوری کا مال لیا تو اس آدمی نے شدید ترین گناہ کا کام کیا ہے، اور ایسا کام کرنے والے کو چاہیے کہ اس کی جو ہے نا فوراً اس معاملے کو ختم کرے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل مالک کا علم نہ ہو تو آپ اس چیز کی مالیت کو صدقہ کریں گے، چاہے اگرچہ آپ اس کے پیسے دے چکے ہیں، اس کے بعد آپ کے لیے چیز رکھنی پڑے گی، ورنہ بہتر ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں. تو آپ کے لیے واپس کرنا یہ بہت اچھا اور فائدہ مند ہو جائے گا. محمد زبیر پوچھتے ہیں، وضو کے بعد میں نے آئینہ دیکھا اور کنگھی کی، کچھ لوگوں نے کہا اس سے وضو ٹوٹ گیا، آیا یہ صحیح ہے؟ آئینہ دیکھنا، کنگھی کرنا وضو کرنے کے بعد وضو کو توڑتا نہیں ہے. جن لوگوں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو وضو ٹوٹ گیا ہے، یا تو آپ ان کی بات سمجھے نہیں ہیں، اور یا وہ آٹومیٹک مفتی بن چکے ہیں. تو آٹومیٹکلی مفتی کے فتوے کو آپ نہ لیں، یہ مفتی من المفت ہے، مفتی من الافتاء نہیں ہے. تو ایسے آدمی نے فتوے اپنی جیب میں رکھے ہوں اور وہ فتویٰ بانٹتا پھرتا ہے، تو ان لوگوں سے بھی بچیں اور ان کے فتووں سے بھی بچیں. ایک رافضی کہتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں تھے. تو کیوں شامل نہیں تھے؟ ہماری رہنمائی فرما دیں. احسن صاحب، یہ رافضی صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا بغض اپنے سینے میں سجائے ہوئے، تبھی کہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ نبی کا جنازہ یوں نہیں ہوتا جیسے امتیوں کا ہوتا ہے کہ ایک امام ہے باقی مقتدی ہیں، اور اس میں 4 تکبیریں پڑھیں، پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا دعا حاضر میت ہے. یہ نبیوں کا جنازہ یوں نہیں ہوتا. اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنازہ مبارک ہوا ہے وہ یوں نہیں ہے کہ اس میں کوئی امام ہے، کوئی مقتدی اور 4 تکبیریں اور اس طرح. جی نہیں، درود و سلام پڑھنا یہ نبی کا جنازہ تھا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام پر بچوں نے، عورتوں نے، بڑوں نے، بوڑھوں نے، خواتین نے مختلف ٹولیوں کی شکل میں صلاۃ و سلام پڑھا. یہ درود پاک ہے اور یہی رسول اللہ کا جنازہ ہے. اور اس میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگ ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ان دونوں کے 2 صاحبزادیاں موجود ہیں. اور مزے کی بات، ظالم کو سوال کرتے ہو شرم نہیں آتی؟ حسن، اس آدمی کو کہو حیا کر، قبر آنی ہے، مرنا ہے تو نے. آل بیت اور صحابہ کے بوجھ کا داغدار دھبا اپنے ماتھے پہ لے کر نہ مر. اپنے دامن میں گناہ کم ہے کہ یہ بھی رکھتے ہو. حضرت اماں عائشہ کا کمرہ ہے اور یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے جس کمرے میں رسالت امام علیہ السلام پر درود پڑھا جا رہا ہے، جس کو جنازہ کہتے ہیں. کیسے لوگ ہیں یار، کیسی عجیب بات کرتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. فَإِنَّهُمْ لَصُوصُ الدِّينِ، یہ دین کے چور ہیں. ایسے چوروں سے آپ کو بچنا چاہیے. بندہ قرآن کریم حفظ کر کے بھول جائے اور دوبارہ یاد نہ رہا ہو تو کیا کریں، اور دوبارہ یاد کرنے کے کچھ طریقے بھی بتا دیں. علی حسن صاحب، آپ کا بہت پیارا نام ہے. حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نام آپ کے نام میں موجود ہے.
تو میں آپ کو احادیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ مشکات شریف میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے قرآن کریم کو یاد کیا اور دوبارہ بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیامت میں وہ اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور وہ آدمی جذام کی بیماری میں مبتلا ہوگا۔ دونوں قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن ہاتھ کٹا ہوا ہونا یہ یہاں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی اور دارمی میں بھی یہ لفظ ہے۔ تو کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے تو بہت سعادت ہے، بھول گئے ہیں بہت شقاوت ہے، تو آپ واپس سعادت کی طرف آئیے اور دوبارہ یاد کیجئے۔ اس کے لیے چند طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا دیتا ہوں۔ نمبر 1، باقاعدہ طور پر مدرسے میں داخلہ لیجئے اور دوبارہ قرآن کریم یاد کیجئے۔ اور اگر پورا دن آپ کو دینا ممکن نہیں ہے تو 1-2 گھنٹے کسی قاری صاحب سے لے کر اس قاری صاحب کی خدمت بھی کریں تاکہ وہ آپ کے لیے خاص وقت نکالے، تو اس کی نگرانی میں یاد کرنا شروع کر دیں۔ اگر یوں ہی بھی نہیں ہے تو کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ کو پابندی کا وقت نہیں مل رہا تو از خود وقت نکال کر روزانہ کی بنیاد پہ 1 رکوع 1 پاؤ یا اس طرح جتنا آسان ہو آپ یاد کرنا شروع کر دیں۔ اور جس قدر قرآن کریم یاد ہوتا جائے، چوتھے نمبر پہ میرا مشورہ ہے کہ اس کو نوافل میں، سنتوں میں، یہ جو فرض آپ کو جماعت سے علاوہ کوئی ہو گیا ہے تو اس کے اندر پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے گا۔ یہ منزل یاد کرنے کی ترتیب ہے، اور پھر اس کو تراویح میں سنانے کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ نمبر 5، گناہوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ کو گناہ سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کریم کو تھامے ہوئے ہیں، اس وجہ سے آپ گناہوں سے بچ جائیں۔ ارسلان احمد پوچھتے ہیں تبلیغ کا کام کرنا فرض ہے، سنت ہے یا مستحب ہے؟ بھائی ارسلان، آپ اپنی اصلاح کریں، آپ کی اپنی اصلاح کرنا آپ کے اوپر فرض ہے۔ آپ دوسرے کی اصلاح کر سکتے ہیں تو آپ اس کی اصلاح کریں، اگر آپ اس مقام پر موجود ہیں کہ آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ کو طاقت کی بقدر آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس کی اصلاح کریں۔ لیکن جو سوال آپ کر رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں نکلنا، اگر آپ کی اصلاح مقام پہ رہ کر کسی عالم دین یا اپنے شیخ طریقت کے یا اپنے والدین کے ہاں رہ کر 100% دینی تعلیم میں آپ کی اصلاح ہو رہی ہے تو پھر نکلنا آپ کے لیے فرض واجب لازمی نہیں ہے، آپ گھر میں رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں کسی کے لیے اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ وہ دین سمجھ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ دین سیکھنے تک تو چلا جائے۔ باقی تبلیغی جماعت کے طور پہ کام کرنا بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کو میں فرض نہیں کہہ سکتا، اس کو میں واجب اور لازمی نہیں کہہ سکتا کہ جو نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ ایسی بات میں تب کہوں جب میرے پاس کوئی پروف اور دلیل موجود ہو۔ ہاں اپنی اصلاح کرنا تو ہر آدمی پہ فرض ہے، لیکن ایک آسان طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے جس کو استحباب اور مستحب کے درجے میں آپ لے لیں تو آپ ضرور وہاں جا سکتے ہیں۔ جیسے مدرسہ ہے، مدرسے میں پڑھنا ہر بندے کے لیے فرض تو نہیں، حالانکہ وہ بھی تو اللہ کا راستہ ہے، وہ بھی تو دین ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی نیکی میں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھائی میں کسی مسئلے میں آپ بیٹھے ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، رائمنڈ میں بیٹھے ہیں، تبلیغ کے اندر، تو آپ اللہ کے راستے میں ہیں اور آپ اسی طریقے پر اپنی اصلاح کرتے چاہیں۔ عامر صاحب پوچھتے ہیں نکاح کے بعد جو اگلے دن ولیمہ ہوتا ہے، اگر 1 دن لیٹ ہو جائے، 2 دن لیٹ ہو جائے تو بعد میں کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، ولیمہ نکاح کے بعد ہوتا ہے، چاہے آپ 2 دن بعد کیوں نہ کر لیں، 3 دن بعد کیوں نہ کر لیں، لیکن ولیمہ نکاح کے بعد ہے، ایک مسنون دعوت ہے اور اس کو مسنون طور پہ ہی آگے چلانا چاہیے۔ حدیث پاک میں خیر الولیمہ وہ ہے جس میں غریب بھی بلائے جائیں، اور شر الولیمہ وہ ہے جس میں غربا کو چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے آپ خیر الولیمہ کریں، اور اس پر یہ نندرہ کی رسم جو سلامی ہے، سلام کے پیسے لیتے ہیں، یہ بھی نہ کریں، کیونکہ آپ یہ فی سبیل اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خیرات کر رہے ہیں، آپ ہوٹل نہیں چلا رہے کہ آپ بل لیتے پھریں۔ سعید شاہ صاحب پوچھتے ہیں کیبل ٹی وی اور انٹرنیٹ کا کام کرنا حلال ہے یا حرام ہے؟ شاہ صاحب آپ نے تو مولویوں کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا، آپ فتاوی جات کو اٹھائیے۔ ٹی وی کے معاملے میں تمام ہمارے مفتیان کرام انتہائی سخت ہیں، کیونکہ اس میں 100% بے حیائی ہوتی ہے، کوئی 1% دین کا کام ہو، باقی اکثر بے حیائی ہے، گانے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہیں۔ موجودہ دور میں تو آج کل ٹی وی اور ڈراماز اور یہ جو موویز ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہاں بہنوئی سالی کے ساتھ لگا ہوا ہے، سالی بہنوئی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بھابھی دیور کے ساتھ بھاگ رہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا سے کیا معاملات اور 2 نمبریاں دکھائی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے اس سے بچیں، کبھی کسی مفتی نے اس کو جائز نہیں کہا، تو اس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ باقی رہا انٹرنیٹ،
تو انٹرنیٹ میں اچھے لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں، لوگ برا کام بھی کرتے ہیں، تو آپ اچھے کی نیت سے بیٹھ کے کریں تو یہ جائز ہوگا، بے خلاف ہے کہ ٹی وی میں آپ اچھے کی نیت سے بیچیں، اچھے کی نیت سے وہاں بہت کم ہے، وہاں سارے لوگ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے معاملات میں ایسا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ 100% یہ انٹرنیٹ جو میں کام کر رہا ہوں یہ لوگ 2 نمبری اور گناہ کا کام کرتے ہو، تو آپ اس انٹرنیٹ کا کام بھی نہ کریں۔ اسی طرح LCD کی مرمت کا کام ہے، اگر وہ کام آپ کرتے ہیں اور وہ 100% اس پہ گناہ کی چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ ان کو مرمت کر کے نہ دیں۔ ہاں اگر LCD ہے اور اس کے ذریعے CCTV کیمراز کو دیکھا جاتا ہے، یا کوئی جائز کام ہے، یا کمپیوٹر کی حد تک وہ دینی کام میں ہے، یا گناہ کا کام کم از کم اس میں نہیں ہے، تجارت وہ بھی اسلامی اصولوں کے مطابق، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، ورنہ کوئی مفتی آپ کو اس مسئلے میں گنجائش نہیں دے گا کہ ٹی وی آپ کے لیے حلال ہے اور بیچنا خریدنا اور آپ اس کی ترتیب پہ چلیں۔